يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے حوالے سے جو ایک امید حضرت یعقوب علیہ السلام کو بندھی ہوئی تھی وہ کسی بھی طرح سے اب تک ٹوٹی نہیں تھی۔ لہذا یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یوسف الحمدللہ بقید حیات ہے اور ان سے ملاقات ضرور ہوگی۔ یہاں پر جو جملہ فرمایا گیا یا بنی یذهبوا فتحسسوا، تو تحسس اور ایک لفظ آتا ہے اسی طرح کا تجسس۔ علماء نے دونوں کے درمیان اس طرح سے فرق کو بیان کیا ہے کہ تحسس کا استعمال خیر میں اور تجسس کا استعمال شر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والتحسس یکون فی الخیر والتجسس یکون فی الشر، جیسا کہ ابن کثیر میں لکھا ہے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ہم معنی ہے، اس لیے کہ یہاں ایک قرات بجائے ہا کے جیم کے ساتھ بھی ہے، اور ایسے ہی سورہ حجرات میں ولا تجسسوا میں ایک قرات ہا کے ساتھ بھی مروی ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والتحسس هو طلب الشيء بالحاسة وهو شبیہ بالسمع والبصر وقرئ تجسسوا بالجیم كما قرئ بهما في الحجرات۔ تو اس سے اندازہ یہ لگایا گیا کہ تحسس اور تجسس دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ تو تحسسوا، تم تلاش کرو۔ دراصل بات یہ ہے کہ تنفس باعث فرحت و راحت اور سبب رحمت ہے، اور اسی کے ذریعے خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے فرحت، تازگی، آسائش، خوشبو، نسیم کی خنکی اور خوش آئند ہوا کے لیے ان سب لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ انہ لا ییأس من روح اللہ، جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی لوگ، تو روح بعض علماء نے روح بھی پڑھا ہے، لیکن جمہور قرات میں بفتح را یعنی را کے فتح کے ساتھ ہے۔ تو اب جب اس کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی الگ ہوں گے، اور اسی طرح اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی الگ ہوں گے، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز اور قتادہ نے اسے را کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی اس رحمت سے مایوس نہ ہو جس سے وہ بندوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اور ابن عطیہ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس زندہ شخص سے مایوس مت ہو جس کے ساتھ اللہ کی ہبہ کردہ روح موجود ہے، کیونکہ جس کی روح موجود ہو اس کے حاصل کرنے کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو امید تھی کہ ان سے ملاقات ضرور ہوگی، چنانچہ بیٹوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے بیٹو، ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش اور جستجو کرو، اور خدا کے فیض اور خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس لیے کہ خدا کے رحمت سے مایوسی کافروں کا شیوا ہے، ان کے سوا کوئی بھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہوا کرتا۔ پتہ چلا کہ ایک مسلمان، ایک اللہ پر ایمان لانے والا کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جو خطاب کیا یا بنی یذهبوا، تو یا بنی کے خطاب سے فرمایا، جو خطاب شفقت و رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کے علاوہ دوسرے بیٹوں سے بھی ان کو یقیناً محبت اور تعلق کے خاطر ہے، البتہ حضرت یوسف اور بنیامین کے مقابلے میں ضرور کم ہے۔ جو فطری چیز ہوتی ہے اس کو آدمی بدل نہیں سکتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے مصر میں روک لیے جانے کے بعد ان کو تلاش و حصول کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ساتھ میں نام لیا، حالانکہ بظاہر اس مقام پر ان کے سراغ کا اور ان کے ملنے کا کوئی جوڑ نہیں لگتا۔ جواب یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو غالباً یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اب حضرت
حق جل مجدہ کی طرف سے ان کے امتحان کا دور ختم ہونے والا ہے، اور بنیامین کے قصے میں یوسف کی ملاقات کا راز بھی یقیناً مضمر ہے، اس لیے بنیامین علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی تلاش کا حکم بھی دے دیا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تیسرا بیٹا بھی تو مصر میں رکا ہوا ہے، جس نے کہا تھا کہ میں بنیامین کے بغیر نہیں جا سکتا، تو حضرت یعقوب نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ بیٹا تو اپنی مرضی سے بنیامین کی گرفتاری کی بنا پر رکا ہوا ہے، جب بنیامین رہا ہو جائیں گے تو خود بخود واپس آ جائے گا۔ یا یہ کہ بیٹوں سے حضرت یوسف اور بنیامین کی تلاش میں تو کوتاہی کا احتمال تھا، کیونکہ وہ دونوں سوتیلے بیٹے تھے، اور تیسرا تو خود ان کا حقیقی تھا، اس کی تلاش تو وہ خود ہی کرتے، اس لیے حضرت یعقوب نے اس تیسرے بیٹے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی انسان ہوتا ہے جو دولت ایمان سے خالی ہو، کیونکہ رحمت خداوندی سے مایوسی اس اعتقاد کی بنیاد پر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو قدرت کاملہ حاصل نہیں، یا یہ کہ اسے تمام معلومات کا علم نہیں، یا یہ کہ وہ کریم نہیں بلکہ بخیل ہے نعوذ باللہ، اور یہ تمام چیزیں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں۔ البتہ اس بات پر جمہور فقہا کا اتفاق ہے، اگر کوئی صاحب ایمان خدا کی رحمت سے مایوسی اس طرح اختیار کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ بدلتا نہیں، تو وہ کافر نہیں۔ کبھی کبھی حالات سے مجبور ہو کر آدمی اس طرح کی بات زبان سے نکال لیتا ہے، بعض علماء نے اس پر کفر کی رائے تو دی ہے، لیکن جمہور فقہا کا یہی ہے کہ اس پر کفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اب یہاں یہ بات ضرور ہے کہ رحمت خداوندی سے مایوسی شدید قسم کا گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود کافر تو نہیں کہا جائے گا۔ آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ہے کہ بندہ جب بھی اپنے حالات میں ہو، جان مال اولاد وغیرہ کے سلسلے میں جو بھی مصیبت یا امتحان پیش آئے، اسے ہمیشہ صبر جمیل اختیار کرنا چاہیے، اور ذات خداوندی سے بخششوں، رحمتوں اور کشائش اور معاملات کے کھل جانے، حل ہو جانے کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو خداوند قدوس ضرور بھی ضرور اسے آزمائش سے نکال کر راحت اور سرور کی زندگی عطا کریں گے، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد خوشحالی ہے اور ہر تنگی کے بعد وسعت ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، ان کے تمام رنج و محن کو دور فرمایا، راحت و سکون کی بے نظیر زندگی سے نوازا، اور عزت اور عظمت کے دنیا اور اخرى کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔